بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو مکہ المکرمہ کی پاک اور مقدس سرزمین سے اکبر مکی کا سلام قبول ہو۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ زائرین عمرہ کرام اپنے اپنے ملکوں سے مکہ المکرمہ تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھے بسوں سے اتر کے کچھ لوگ اس النور ہوٹل میں جائیں گے، افطاری کریں گے، اور کچھ لوگ اپنے ہوٹلوں میں سامان رکھ کے فریضہ عمرہ ادا کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں۔ یہ سٹے نہیں کر سکتے، سو بھی نہیں سکتے۔ احرام کی حالت میں سونا جائز نہیں ہے، کہیں سے بال ٹوٹ جاتا ہے، کہیں سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ احرام کی حالت میں ہوں تو سب سے پہلے جس مقصد کے لیے آپ نے احرام باندھا ہے آپ نے وہی مقصد پورا کرنا ہے۔ بعد میں ہوٹلوں میں کھانا وغیرہ اگر آپ نے آرام، کیونکہ خاص طور پہ پاکستان سے 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 5-6 گھنٹے فلائٹ کے، 2-3 گھنٹے ایئرپورٹ پہ، مقامی ایئرپورٹ جو پاکستان کا ہوتا ہے۔ یہاں سعودیہ میں 1-2 گھنٹے امیگریشن میں لگ جاتے ہیں، پھر وہاں جدہ یا مدینہ سے آتے ہوئے 1-1.5 گھنٹہ اور بھی لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے سب کا یہ ایک فرض بنتا ہے کہ جب بھی احرام کی حالت میں ہوں تو سب سے پہلے فریضہ عمرہ ادا کریں، اس کے بعد ریسٹ بھی کریں، نہائیں، کھانا کھائیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے مکہ المکرمہ کی رونقیں، اور کس طرح یہ ہمارے اسلامی بہن بھائی اپنے اپنے ملک سے آئے ہوئے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یہاں پہ جو مقیم لوگ ہیں، غیر ملکی ہیں، چاہے کسی بھی جنسیہ، کسی بھی نیشنلٹی کا ہے، ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور انہیں ضیف الرحمان، خاص مہمان، اللہ کے مہمان ہوئے تو ہم سب کے مہمان ہیں۔ یہ ہم انہیں عزت سے اور اخلاق سے، پیار سے پیش آتے ہیں۔ ان کے اگر کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے مسئلے مسائل بھی حل کریں، کیونکہ نیا ملک، نئی زبان، ان کے لیے حجاج کرام، زائرین عمرہ کرام کے لیے کچھ تو پریشانی بنتی ہے۔ کسی کا سامان گم ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حرم بیت اللہ شریف کس طرف ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو، آپ ماہ رمضان میں میرے چینل اکبر مکی کے چینل کو ضرور دیکھا کریں، کیونکہ یہاں پہ اسلامی ویڈیو ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے یہ سامنے دیکھے احرام کی حالت میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ آئیں، انہی ہوٹلوں میں آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، صفا مروہ کر رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، غلاف کعبہ کو چوم رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں اور دوستو؟ آؤ بتائیں غیر مذاہب لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام کتنا سچا ہے۔ ایک ہی صف میں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں الحمدللہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ میں دکھانا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں غیر مذاہب لوگوں سے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، کیا آپ کے پاس وہ کچھ ہے؟ کیا آپ کے پاس رمضان المبارک آتا ہے؟ کیا آپ کی عیدیں ہوتی ہیں؟ کیا جمعۃ المبارک آپ کے ہاں ہوتا ہے؟ کیا اسی طرح جس طرح اس پاک سر زمین پر نور برس رہا ہے، کیا آپ کے ملکوں پر بھی نور برستا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ کرامت، یہ سعادت اللہ پاک نے ہمیں ہی اللہ پاک کی ذات نے یہ شرف صرف مسلمانوں کو ہی بخشا ہے، صرف اونلی مسلمانوں کو ہی بخشا ہے۔ دیکھیں یہ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے ملکوں سے تشریف لائے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آہیں بھری، سسکیاں بھری، اللہ پاک کے گھر کے غلاف کو پکڑ کر بار بار روئے، بار بار بھیک مانگی۔ ہمیں اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ خالی ایک مسلمان ہونا ہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے یہ سعادت صرف مسلمانوں کو بخشی ہے۔ جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں بخشا ہے، کسی مذاہب میں
کسی کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کا جتنا ہی شکر ادا کریں بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ خالی رمضان المبارک کے مناظر، رمضان المبارک کا نور، رمضان المبارک کی سبیلیں، رمضان المبارک کے آئے ہوا ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ پاک کو راضی کر رہے ہیں۔ گورے کو کالے سے اہمیت نہیں ہے، کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے، سب ایک ہی صف میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آپ دیکھیں، حرم بیت اللہ شریف کے اندر دیکھیں، دوران طواف دیکھیں، سب ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسی کو ایک دوسرے کا کونی تک بھی تکلیف نہیں ملتی، تھوڑی سی پریشانی بھی نہیں۔ اگر کسی کو ہاتھ لگ جائے تو سوری افسوس کرتے ہیں، جن میں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ پاک کو راضی کرتے ہیں۔ یقین جانیے جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، اللہ کے نام کا مفت میں فری میں کھانا ملتا ہے، کھانا بھی بہت عمدہ، پانی، جوس، لسی، سب کچھ اللہ کے نام پر مخیر حضرات ہاتھ باندھ کے اور منتیں کر کے اپنے ضیوف الرحمن، اپنے مہمانوں کو ویلکم، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہم مسلمانوں کا عقیدہ، ہم ایک دوسرے کے لیے محبتیں بانٹتے ہیں، پیار بانٹتے ہیں۔ آپ یقین جانیے دوران طواف لاکھوں کے مجمع میں منہ سے منہ ٹکراتا ہے، جسم سے جسم ٹکراتا ہے، منہ سے منہ جب مسلمان کا ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے تو منہ سے گلاب کی معطر خوشبو نکلتی ہے۔ اگر ایسے کسی کفار کے ساتھ ہم ٹکرا جائیں تو ہمیں الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، بدبو ہوتی ہے۔ یہ ہے اسلام، اس کا نام ہے اسلام۔ تو آئیں آپ ہم سب اپنے اللہ پاک کو راضی کریں، جو مکہ المکرمہ میں مقیم ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسلمانوں کا جذبہ، یہ دیکھیں احرام کی حالت میں مسافر بن کے آئے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسا کفار میں ہرگز نہیں ہے، بالکل نہ ان کے پاس مکہ ہے، نہ ان کے پاس مدینہ ہے، نہ ان کے پاس اس جیسی مقدس سر زمین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، آؤ مقابلہ کریں ہمارے ساتھ، وہ جتنے ہی صاف ستھرے رہیں، برش کریں، اچھے سے اچھے صابن سے اپنے جسم کو دھوئیں، مگر ان کا ریح کفار کبھی نہیں جاتا۔ ہم مسلمان 15 دن نہ نہائیں، 1 مہینہ مسواک نہ کریں، لیکن ہمارے جسم سے، ہمارے منہ سے معطر اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو ہی نکلتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کا نام ہے اسلام۔ جو اس وقت ماشاءاللہ حرم بیت اللہ شریف میں، مقدس سر زمین مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، بلکہ پورے سعودی عرب میں ماشاءاللہ جو نور برس رہا ہے، کسی ملک میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سعادت اللہ پاک نے ہمیں دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں اللہ کے دیالے، اللہ پر فدا ہونے والے، اللہ کو راضی کرنے والے ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، سبحان اللہ۔ یقین جانیے نور برس رہا ہے، نور برس رہا ہے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں۔ میرے تمام اسلامی بہن بھائیوں کے چہروں پر بھی نور ہے، نورانی چہرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے مناظر پوری دنیا میں کفار کے پاس کیا ہیں؟ بالکل نہیں ہیں۔ یہ سعادت کہاں، کس نے بخشی؟ ہمارے اللہ پاک نے، ہمارے پیارے رب نے۔ یہ سامنے مکہ کلاک ٹاور ہے، کچھ لوگ وہیں سے آ رہے ہیں اور کچھ لوگ وہیں پہ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی یہاں لے آنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک کی بارگاہ الہی کا بار بار دروازہ کھٹکھٹایا کریں، دروازہ بار بار کھٹکھٹانے سے آخر ایک نہ ایک دن کھل ہی جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ماہ رمضان میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔
مکہ المکرمہ کی گلیوں میں، شہروں پہ آپ بھی حرم بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے نا امید نہیں ہونا۔ انشاءاللہ آپ کی آرزوئیں، آپ کے نیک مقاصد اللہ پاک ضرور قبول و مقبول فرمائے گا اور پورے کرے گا، انشاءاللہ پورے کرے گا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کسی کی باتوں میں نہ آئے، اپنے دین پر قابض رہو۔ آپ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے۔ امیر ہم ہیں جنہیں اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے۔ تو دولت سے سکون نہیں ملتا، کبھی نہیں ملتا۔ ذکر اللہ دوا القلوب، ذکر اللہ دوا القلوب۔ اللہ کا ذکر دلوں کی دوا ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ زیادہ دولت اگر کفار کے پاس ہے تو کیا ہے؟ ہم زیادہ خوش ہیں، ہم زیادہ خوش نصیب ہیں۔ ہمارے چہروں پر رونقیں ہیں، اللہ کا نور ہے۔ سبحان اللہ العظیم، یا رب۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو، اس وقت اجازت، زندگی رہی تو کل ضرور ملاقات۔